السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک دنیا کا 8واں عجوبہ یعنی شاہراہ قراقرم ہے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر حصہ چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بشام، داسو، چلاس، ہنزا نگر اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بننا بہرحال ایک عجوبہ تھا جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کی سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ، کہیں دلکش تو کہیں پر اسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اسی سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطۂ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور برونق وادیاں تھاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع دیا میر کا ایک اہم علاقہ ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بذریعہ بابو سر ٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور نانگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپس کرائے پر ملتی ہیں۔ رائے کوٹ کے بعد نانگا پربت دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کا ایک ایسا حسین امتیاز بنتا ہے جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کے نمایاں ہونے میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جاتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہچان رکا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت اور دیو ہیکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ پاسو کونز اس بات کی بہترین مثال ہیں۔ ہنزا اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں۔ اس علاقے کے رکاپوشی، التر، بتورا، کنیانگ کش،
दस्तगील सर और पासू नुमाया पहाड़ हैं। अताबाद के नाम से 21 किलोमीटर लंबाई रखने वाली एक मसनूई लेकिन इंतहाई दिलकश झील भी है, जो कि पहाड़ के गिरने से वजूद में आई थी। सस्त के बाद शाहराए कराकोरम का पाकिस्तान में आखिरी मुकाम खुंजराब पास आता है। इस इलाके से खुंजराब तक का इलाका बेआबाद, दुश्वार पहाड़ों और मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल है। खुंजराब पास पर शाहराए कराकोरम की ऊंचाई 4653 मीटर है। इसी बिना पर इसको दुनिया की बुलंद तरीन शहरा कहा जाता है। खुंजराब में दुनिया के मुनफरिद जानवर पाए जाते हैं, जिसमें मार्को पोलो भेड़िए, बर्फानी चीते, मारमूत, रीछ, याक, मारखोर और नील गाय वगैरह शामिल हैं। इसी बिना पर खुंजराब को नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। इस सड़क पर आपको सरसब्ज पहाड़ों के साथ साथ पथरीले व बंजर पहाड़ी सिलसिले और देवकामत बर्फानी चोटियां, दरियाओं की बहुतात, आबशारें, चरागाहें और ग्लेशियर समेत हर तरह के जोग्राफियाई नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो न सिर्फ आपका सफर खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपके दिल व दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। शाहराए कराकोरम महज एक सड़क नहीं है, बल्कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ये थी दोस्तों शाहराए कराकोरम के बारे में एक छोटी सी तारीख। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें